السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک مسئلہ بہت زیادہ سامنے آتا ہے اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے جو اسکیم نکلتی ہیں، سرکار جو لوگوں کا مالی تعاون کرتی ہے، وہ تعاون کرنا کیسا ہے؟ چونکہ ہمارے اس ملک میں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور ان میں مالدار اور غریب ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں۔ کچھ مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، کچھ ذرا درمیانی درجے کے ہوتے ہیں، کچھ اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ۔ لیکن سرکار کی طرف سے ان لوگوں کا کچھ مالی تعاون کیا جاتا ہے، ان کی کچھ مدد کی جاتی ہے۔ جو پسماندگان اور نچلا طبقہ ہے، اس کو کچھ بڑھاوا دینے کے لیے سرکار کچھ مالی تعاون کرتی ہے، اور وہ تعاون یا تو تعلیم کے لیے ہوتا ہے، صحت کے لیے ہوتا ہے، علاج کے لیے ہوتا ہے، یا اسی طرح سے مکان کے لیے، تجارت کے لیے یا کھیتی کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ اور خاص طور سے جو آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے اور لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، وہ ہے کہ ہماری بیٹیوں کو، بچیوں کے نام پر سرکار کچھ اسکیمیں چلا رہی ہے، اور وہ اسکیمیں دو طرح کی ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جن سے فائدہ اٹھانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے اور اٹھانا چاہیے، اور کچھ ایسی ہیں جن سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ حرام ہیں۔ کہیں نہ کہیں ان میں سود کی بو آتی ہے، وہ سود سے تعلق رکھتی ہے۔ مثلا کوئی بچی پیدا ہوئی، اب اس کے لیے دو طرح کی اسکیم ہوتی ہے کہ جو متعلقہ محکمہ ہے، متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ایک فارم آپ کو دے گا، آپ اس فارم کو پر کریں، اپنا جو ہے ڈیٹیل، آدھار کارڈ وغیرہ کی ڈیٹیل مکمل دیں۔ اس کے بعد وہ محکمہ آپ کا بینک میں ایک اکاؤنٹ کھولے گا، اور سرکار کچھ متعینہ رقم اس میں جمع کرے گی، مثلا 10,000، 15,000، 20,000، جو بھی جمع کرے، اور پھر اس رقم پر مزید بڑھتا رہتا ہے۔ جب بچی 15 سال کی ہو جاتی ہے، 18 سال کی ہو جاتی ہے، جو متعین شرائط رہتی ہیں سرکار کی، ان کے معیار پر اگر بچی آ جاتی ہے تو پھر وہ ایک ہی بار رقم 1 لاکھ کی شکل میں، 2 لاکھ کی شکل میں بچی کے والدین کو دے دی جاتی ہے، تاکہ بچی کی شادی کرنے میں آسانی ہو۔ کیونکہ آج کل بچیوں کی شادی کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آج جو مسلمان اپنا زیادہ پتر پیسہ خرچ کر رہا ہے، اپنی موٹی رقم جو خرچ کر رہا ہے، وہ یا تو لڑکی کو لڑکے سے جوڑنے میں یا اینٹ کو اینٹ سے جوڑنے میں خرچ کر رہا ہے۔ یہ دو مقصد زیادہ عام ہیں۔ اب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ اپنی بچی کی شادی کیسے کرے؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، تو کبھی تو بچی کنواری ہی بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے اور اس کی شادی نہیں ہو پاتی۔ کبھی بچی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کبھی بچی جب اپنے گھر والوں کے ایسے حالات دیکھتی ہے، مالی کمزوری دیکھتی ہے، تو خود ہی اپنے آپ کو بوجھ سمجھ کر کے وہ اپنے آپ کو مار ڈالتی ہے، خودکشی کر لیتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، اور عام طور سے ہو رہا ہے آج کل، کہ وہ مرتد ہو کر کے غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تو یہ طرح طرح کے واقعات جو رونما ہو رہے ہیں، ان کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ مالی کمزوری ہے، کہ معاشی اعتبار سے مسلمان کمزور ہیں۔ تو جو مسلمان کمزور ہیں یا غیر مسلم، جو بھی ہندوستان میں رہنے والا طبقہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، تو حکومت کی طرف سے یہ تعاون اس کو پہنچایا جاتا ہے، اور اس طرح سے تعاون مسلمانوں کو لینا وہ جائز ہے۔
کیونکہ اس میں مسلمان یہ لڑکی کے جو بچی کے ماں باپ ہیں یا بچی کو کچھ رقم جمع نہیں کرنی پڑتی ہے، مکمل رقم حکومت کی طرف سے ایک طرح کا انعام ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، اور اس کو لینا جائز ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسکیم مسلمانوں کو استعمال کرنی چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ متعلقہ محکمہ، متعلقہ ڈپارٹمنٹ آپ کو ایک فارم دے گا فل کرنے کے لیے، بھرنے کے لیے۔ اس فارم پہ آپ اپنی جو اس میں شرائط ہوں گے، وہ شرائط کے مطابق آپ خانہ پوری کریں گے، اپنا ایڈریس اور مکمل اپنا پتہ ڈالیں گے۔ پھر آپ کا ایک اکاؤنٹ کھولا جائے گا، آپ سے کہا جائے گا کہ اتنی متعینہ رقم ہر مہینہ آپ اس میں ڈالتے رہیں، مثلا 10,000 ڈال دیا کریں، 5,000 ڈال دیا کریں، 3,000 ڈال دیا کریں، جو بھی آپ سے مطالبہ کیا جائے گا۔ اب وہ ہر مہینے یا بچی کی کچھ عمر تک وہ رقم ڈالی جاتی ہے۔ پھر 15 سال کی عمر جب بچی کی ہو گئی یا 18 سال کی، تو جتنی رقم ماں باپ کی طرف سے ڈالی گئی اس کے 3 گنا سرکار اس پر مزید ڈالتی ہے۔ مثلا بچی کے ماں باپ کی طرف سے 15 سال تک 2 لاکھ روپے رقم ڈالی گئی، تو اب مزید 6 لاکھ روپے سرکار اپنی طرف سے ڈال کر کے پھر بچی کے والدین کے حوالے کر دیتی ہے کہ اب آپ اس کی شادی کرا دیجیے۔ تو اب یہاں جو ہے یہ سود میں یہ شامل ہو جائے گی، کیونکہ جو ہماری متعینہ رقم تھی اس پر مزید اضافہ ہو رہا ہے بلا کسی عوض کے، اور کیلی یا وزنی چیزوں میں بلا کسی عوض کے مفاد پانا یا اضافہ ہو جانا، یہی سود کہلاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس اسکیم سے، دوسری والی اسکیم سے بچنا چاہیے اور اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ اس میں سود آ رہا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے ہمارے وہ نوجوان بھائی ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، گریجویٹ ہیں، لیکن ان کو نوکری نہیں ملتی، وہ کوئی جاب نہیں کر پا رہے ہیں، جاب نہیں مل رہی۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی سرکار نے ایک اسکیم چلائی ہے کہ ایسے لوگوں کے بطور انعام کے، یہ کہہ لیجئے تعاون کے طور پر اس کو 1 لاکھ روپے دیتی ہے اور اس میں سے 80,000 روپے معاف کر دیتی ہے۔ باقی 20,000 روپے اس شرط کے ساتھ دیتی ہے کہ اگر ان 20,000 کی ادائیگی میں تاخیر کی جائے گی تو تاخیر کے اعتبار سے اس پر سود لگتا رہے گا، جتنی تاخیر ہوگی اتنا سود بیاض بڑھتا چلا جائے گا اس پر۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ پہلی بات تو مسلمانوں کو اس اسکیم سے بچنا چاہیے، کیونکہ سود سے ملی ہوئی ہے، اور سودی کاروبار کرنا، سودی کسی طرح کا بھی لین دین کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اس کو حرام سے بچانے کے لیے ایک جائز شکل ہے جو امکان والی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھائے، اور جو اس کی متعینہ تاریخ ہے جب تک اس کو سود سے فری ہے اور سود نہیں لگ رہا ہے تب تک اس 20,000 کو ادا کر دے۔ اگر کسی وجہ سے اول وقت میں اس 20,000 کو ادا نہیں کر پایا ہے تو اب سود شروع ہو جائے گا۔ تو اب کراہت کے ساتھ، مکروہ ہے یہ کام بھی، لیکن پھر بھی ایک طرح سے مجبوری کے درجے میں جائز ہے کہ کراہت کے ساتھ جب تک یہ سود بڑھتا ہوا 1 لاکھ سے نیچے رہے گا، یعنی 80,000 کے اندر رہے گا، اور 20,000 یہ ٹوٹل 1 لاکھ سے اندر رہیں گے، 1 لاکھ سے کم رہیں گے، تو ایسی صورت میں یہ شکل بھی جائز ہے، البتہ مکروہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 20,000 روپے، اب 20,000 کا سود بڑھتا رہا، اس پر بیاض لگتا رہا، اور لگتے 20,000 کے علاوہ بیاض 80,000 سے کم ہے، تو تب تک یہ جائز ہے۔ جب یہ 80,000 سے اوپر ہو جائے، یعنی ٹوٹل رقم 1 لاکھ سے بڑھ جائے، تو ایسی صورت میں یہ بھی ناجائز ہوگا اور اس سے بھی بچنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے تعلیم کے فروغ کے لیے سرکار نے بڑی اہمیت دی ہے، اور اس کے لیے طرح کی اسکیمیں، ہر طرح سے مالی تعاون کیا ہے اسکول کالج میں پڑھنے والے طلباء کا۔ اور انہی اسکیموں میں سے ایک اسکیم یہ بھی ہے کہ سرکار کہتی ہے
کہ اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ اس کو کچھ قرض ملے تو وہ قرض بینک سے لے سکتا ہے، سرکار اس کو قرض دلائے گی، اور قرض پر جو بھی سود آئے گا، جب تک طالب علم کی تعلیم چلے گی، اس کی پڑھائی چلے گی، تب تک جتنا قرض اس پر لگے گا وہ سارا سرکار ادا کرے گی۔ البتہ جب وہ تعلیم سے فارغ ہو جائے گا، اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی، تب اس پر جو سود لگے گا، اس قرض پر جو مزید بیاج چڑھے گا، وہ خود طالب علم کو پھر ادا کرنا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی اسکیم جائز ہے تب تک جب تک اس کی ایجوکیشن مکمل نہیں ہو جاتی ہے، جب تک سرکار اس قرض کا بیاج ادا کر رہی ہے۔ جب اس کی ایجوکیشن مکمل ہو جاتی ہے تو فوری طور پر اس قرض کو ادا کر دینا چاہیے، اب تک جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی رکھے گا تو ایسی صورت میں پھر یہ ناجائز ہوگا، کیونکہ اس سے سود متعلق ہو جائے گا، بیاج لگنا شروع ہو جائے گا، اور سود اور بیاج مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ لین دین دونوں ہی حرام ہیں۔ اور اسی طرح سے ایکسس بینک نے ایک اسکیم نکالی ہے کہ جو اسکول کالج میں پڑھنے والا طالب علم ہے، اس کے ماں باپ ہر سال 1 لاکھ روپے جمع کریں 5 سال تک، اور جو 5 سال تک 5 لاکھ روپے جمع کیے گئے ہیں، ایکسس بینک اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کو اپنے بزنس میں لگائے گا، اور اس میں سے کچھ فائدہ اس کے ماں باپ کو بھی دے دے گا۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ اور غور کرنے کی بات ہے کہ اگر ہم 5 لاکھ روپے اپنے کسی بزنس میں لگا دیں، کاروبار میں لگا دیں، تو کتنا بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ کوئی پلاٹ لے کر کے، کوئی زمین لے کر کے ڈال دیں، کتنا نفع ہم کما سکتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب وہ اس میں سے 10% سارا نفع خود رکھے گی، 10% آپ کو بھی دے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھی یہ بڑا نفع ہمیں مل رہا ہے اور فری میں، مفت میں مل رہا ہے۔ تو یہ اس طرح سے بھی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ قرض پر نفع اٹھانا ہے، اور اس سے قرض سے نفع اٹھانا یا اس سے منفعت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے سرکار نے تاجروں کے لیے بھی ایک نفع بخش اسکیم نکال رکھی ہے، کہ جو ڈرا بیک اسکیم کے نام سے ہے، ڈرا بیک پالیسی۔ تو ڈرا بیک ملتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ملک کی مصنوعی چیزوں کو، مصنوعات کو، جو چیزیں ہمارے ملک میں بنتی ہیں، ان چیزوں کو دوسرے ملک میں بھیجنا، اس کو ایکسپورٹ کہا جاتا ہے۔ ایکسپورٹ کرنے پر حکومت کی طرف سے تاجروں کو کچھ ڈرا بیک دیا جاتا ہے۔ مثلا یہاں سے کسی تاجر نے اپنی کمپنی کی بنائی ہوئی چیز دوسرے ملک بھیجی، فروخت کی، یا اسی طرح سے کسی کاشتکار نے اپنی زمین سے نکالی اور پیدا کی گئی کچھ کھیتی، یا اسی طرح سے کچھ پھل سبزیاں وغیرہ دوسرے ملک ٹرانسپورٹ کی، تو اس پر حکومت کی طرف سے 2% یا 3% کچھ انعام کے طور پر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ڈرا بیک لینا جائز ہے، اور یہ حکومت کا ایک انعام ہے کہ ہمارا جو ملک ہے ایک طرح سے معاشی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، اس لیے تاجروں کو یہ ڈرا بیک ملتا ہے، اس کا لینا جائز ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک ہے پشو پالن اسکیم ہوتی ہے، یعنی مویشیوں کو اگر کوئی مویشی پالن کھولے تو اس پر حکومت کی طرف سے ایک بڑا تعاون ملتا ہے، ایک بھاری رقم اس کو دی جاتی ہے فارم فل کرنے کے بعد، اور اس رقم کا آدھا اس کو ادا کرنا ہوتا ہے اور آدھا معاف ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی نے پشو پالن کھولا اور اس میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اتنے کی ضرورت ہے، تو حکومت اس کو تقریباً 10 لاکھ 15 لاکھ جو بھی اس کو رقم دیتی ہے، مثلا 10 لاکھ دی، 10 لاکھ کا آدھا یعنی 5 لاکھ اس کو معاف کر دے گی، اور 5 لاکھ سود کے ساتھ اب واپس لے گی۔ سود کے ساتھ مطلب اس کی کچھ متعین مدت ہوتی ہے کہ یہاں تک آپ کو ادا کرنا ہے۔ اگر اتنی مدت تک آپ نے ادا کر دیا تو ٹھیک ہے، اگر اس سے مزید آپ مدت چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ہر مہینے کا، ہر سال کی سود اور بیاج آپ کو دینا پڑے گا۔ سود کے ساتھ آپ کو یہ باقی رقم ادا کرنی ہوگی۔ تو اس میں بہتر طریقہ تو یہ ہے، اچھی اسکیم ہے، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو متعین مدت ہے، حکومت نے جہاں تک اجازت دی ہے وہاں تک ہم باقی آدھی رقم ادا کر دیں۔ اگر کسی وجہ سے ادا نہیں ہو پا رہی ہے تو جو مکمل رقم ہے اس سے کم تک
जब तक कम है तो वहाँ तक अगर सूद पहुँच जाए, ब्याज पहुँच जाए, तब तक जायज़ होगा कराहत के साथ। लेकिन बेहतर यही है कि आधी रकम जब तक सूद ना आए, उस पर ब्याज ना चढ़े, उससे पहले उसको अदा कर दे और इस तरह से फ़ायदा उठाए। इसी तरह से एक स्कीम चलाई है, डेबिट कार्ड के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए चलाई जाती है बैंकों के ज़रिए से। मसलन अगर हम क्रेडिट कार्ड से, किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से कोई तिजारत करते हैं, कोई माल ख़रीदते हैं, तो उसमें कुछ नफ़ा हमको दिया जाता है, कुछ बोनस दिया जाता है, या गिफ्ट कार्ड दिया जाता है, या इसी तरह से कुछ कैशबैक की शक्ल में हमको मिलता है। या इसी तरह से कोई कार्ड हमने इस्तेमाल किया एरोप्लेन का, हवाई जहाज़ का टिकट बनाने के लिए, ट्रेन का टिकट बनाने के लिए, तो बैंक की तरफ से कुछ 10%, 8%, 5% ये परसेंटेज हमें मिलती है। तो ये इसका भी लेना जायज़ है। ये एक तरह से बैंक की तरफ से खुशी होती है, उसका इनाम होता है, वो हदिया हमें पेश करती है, हमें लेने में उसमें कोई हरज नहीं है, लेना चाहिए, अच्छी बात है। ये चंद मसाइल थे जो आज के जदीद दौर के एतबार से बहुत ज़्यादा अहम हैं और आम तौर से हम लोगों को इनका पता नहीं होता है। मुनासिब समझा कि आप हज़रात के सामने इनकी वजाहत पेश कर दी जाए, ताकि इनमें कभी इंसान इनसे वास्ता पड़े इन मसाइल से तो ज़रा संभल करके अपनी शरीयत के मुताबिक और हराम और नाजायज़ चीज़ों से बचते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारता हुआ चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।